بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آخر میں پڑھ رہے تھے حتیٰ سے متعلق کہ حتیٰ بھی ثم کی طرح ترتیب بالمہلت کے ساتھ آتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ ایک کام پہلے ہوا ہے دوسرا بعد میں ہوا ہے، اور ان دونوں میں وقفہ بھی ہے۔ لیکن ثم اور حتیٰ میں ہم نے تھوڑا سا فرق بھی پڑھا تھا، ثم اور حتیٰ میں ہم نے تھوڑا سا فرق بھی پڑھ لیا تھا کہ حتیٰ کے اندر مہلت اور وقفہ تھوڑا کم ہوتا ہے، ثم کے اندر مہلت اور وقفہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ وَيَشْتَرِطُ، آج ہم نے یہاں سے یہ پڑھنا ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہ عطف کے لیے آتا ہے، لیکن ہمیشہ عطف کے لیے یہ نہیں آتا، کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے بھی ہے نا حتیٰ، تو یہ عطف کے لیے جی تب ہوگا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں گی۔ جب اس میں کتنی شرطیں پائی جائیں گی؟ دو۔ نمبر ایک، اس کا معطوف علیہ میں داخل ہو۔ نمبر دو، حتیٰ معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہوں یا ضعف کا فائدہ دیتا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ حتیٰ معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہو یا ضعف کمزوری کا فائدہ دیتا ہو۔ قوت کا فائدہ دیتا ہو، اس کی مثال دیکھیں۔ قوت کا فائدہ دیتا ہو جیسے آپ کہتے ہیں ماتن ناسو، لوگ مر گئے، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء بھی وفات پا گئے۔ اب دیکھیں عام لوگوں کی جو موت ہے وہ ایک عام چیز ہے، لیکن انبیاء کو بھی موت کا آ جانا، انبیاء انسانوں میں سب سے قوی ہے، تو یہاں حتیٰ قوت کا فائدہ دے رہا ہے کہ موت نے جو انسانوں میں سب سے قوی لوگ تھے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، موت ان پر بھی آئی۔ یا پھر حتیٰ ضعف کا فائدہ دے گا۔ حتیٰ کس کا فائدہ دے گا؟ ضعف کا۔ جیسے آپ کہتے ہیں قدیم الحاج حتی المشاۃ، کہ حاجی آگے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی۔ اب دیکھیں حاجیوں میں وہ حاجی جو جہاز کے ذریعے سے آتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ مضبوط ہیں، لیکن جو پیدل آتے ہیں وہ کمزور ہیں، مالی اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، دیر میں آنے کے اعتبار سے، تو یہاں پر حتیٰ ضعف کا فائدہ دے رہا ہے۔ ثم ویشترط، اور شرط یہ ہے کہ پہلی ان شرط یکون کیا تھی اس کا جی؟ وہ معطوفا سمجھ نہیں آئی۔ داخلا فی المعطوف علیہ، کہ معطوف علیہ میں داخل ہو، یہ اس کا یہ مطلب پہلی سمجھا دیں شرط تھوڑا ہے۔ سا۔ وہی تفید قوتا فی کیا جی آواز آ المعطوف، رہی ہے؟ جی جی بولیں۔ یہ پہلی شرط کی وضاحت کر دیں تھوڑی سی۔ ہاں، معطوف علیہ میں داخل ہو، اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں، آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اسی مثال کو دیکھ لیں، جیسے مات الناس حتی الانبیاء، کہ لوگ فوت ہوئے یہاں تک کہ انبیاء بھی، اور لوگوں کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں، کیونکہ ناس ہوں، کا لفظ تو تمام انسانوں پر بولا جاتا ہے، انبیاء بھی انسان ہیں، تو یعنی یہاں اسی دیکھیں جنس میں سے ہو، معطوف، جی یہ مراد ہے؟ اسی جنس میں سے ہو معطوف علیہ ہاں معطوف؟ ہاں، اسی جن سے ایک دونوں کی۔ ٹھیک۔ وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا، اور شرط یہ ہے کہ اس کا معطوف داخل و معطوف علیہ میں، وہی تفید قوة فی المعطوف، اور یہ فائدہ دیتا ہے حتیٰ قوت کا معطوف میں، نحو جیسے مات الناس حتی الانبیاء، او ضعفا، یا پھر یہ کمزوری کا فائدہ دیتا ہے فی معطوف میں، قدیم الحاج حتی المشاة، جیسے حاجی آگے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی۔ و او و اما و ام، اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ حروف عاطفہ میں سے پانچواں حرف او، چھٹا حرف اما اور ساتواں حرف ام، ان کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ بھائی کیا اپنی شارٹ سے اچھا، ایک مقدمہ آ گیا تھا میری عدالت میں، تو وہ حل نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی مجرم یہاں سے چلا گیا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ حروف عاطفہ میں سے او، اما اور ام، ان کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تینوں اس بات میں تو مشترک ہیں کہ تینوں دو چیزوں میں سے کسی ایک امر مبہم غیر معین چیز کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کو سمجھے کہ یہ تینوں اس بات میں بالکل مشترک ہیں کہ یہ تینوں دو چیزوں میں سے کسی ایک امر مبہم غیر معین چیز کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں مررت برجل او امرأت، میں گزرا مرد یا عورت کے ساتھ۔ اب دیکھیں آپ نے گزرنے کا حکم لگایا ہے،
لیکن آپ نے گزرنے کا حکم متعین طور پر کسی ایک پر نہیں لگایا کہ میں مرد کے پاس سے گزرا ہوں یا عورت کے پاس سے گزرا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں مرد کے پاس سے ہی گزرا ہوں یا میں عورت کے پاس سے ہی گزرا ہوں. ایسا آپ نہیں کرتے. تو یہ تینوں حروف اس بات میں مشترک ہیں کہ یہ تینوں دو چیزوں میں سے کسی ایک امر مبہم غیر معین چیز کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر ان میں سے جو اما ہے، سب سے پہلے اما، اما کا حرف عطف کے طور پر استعمال ہونا اس کے لیے ایک شرط ہے. اما کا حرف عطف کے طور پر استعمال ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ شرط. وہ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے دوسرا اما ہو. شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے دوسرا اما ہو. جیسے العدد اما زوج و اما فرد، کہ عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا پھر طاق ہوتا ہے. یہاں دوسرا اما لانا ضروری ہے، لیکن او سے پہلے اما لانا جائز ہے. یعنی کبھی کبھی او سے پہلے بھی آپ اما لاتے ہیں، لیکن وہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زید اما کاتب او امی، کہ زید یا تو کاتب ہے یا پھر ان پڑھ ہے. زید یا تو کاتب ہے یا پھر کیا ہے؟ ان پڑھ ہے. یہاں تک دیکھیں. وہ او و اما و ام، یہ تین حروف او، اما اور ام. حاضی الثلاثۃ، یہ تینوں لثبوت الحکم، حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں. لأحد الامرین، دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے، مبہمن، مبہم طور پر، لا بعینہ، متعین طور پر نہیں. نحو جیسے مررت برجل او امرأۃ. و اما، سب سے پہلے اما، انما تکون حرف العطف، بے شک یہ حرف عطف ہے، اذا کان تقدم علیہا، جب اس سے پہلے ہو اما اخرى، دوسرا اما. نحو جیسے العدد اما زوج و اما فرد. ويجوز ان يتقدم، اور جائز ہے کہ مقدم کیا جائے اما کو علی او سے. نحو جیسے زید اما کاتب او امی. یہاں اما لگائیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لگائیں پھر بھی ٹھیک ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں زید کاتب او امی. وام علی قسمین، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں. وہ فائدہ یہ کہ ام کی دو قسمیں، ایک ہے ام متصلہ، ایک ہے ام منقطعہ. ام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ام متصلہ اور ام منقطعہ. ہم ہر ایک کی تعریف کو سمجھیں گے. ام متصلہ وہ ام ہوتا ہے جس کے ذریعے دو امروں میں سے کسی ایک کی تعیین کے بارے میں سوال کیا جائے. ام متصلہ وہ ام ہے جس کے ذریعے دو امروں میں سے کسی ایک کی تعیین کے بارے میں سوال کیا جائے، اور سائل ان دو میں سے ایک مبہم غیر معین کے ثبوت کو جانتا ہو. سائل ان دو میں سے ایک مبہم غیر معین کے ثبوت کو جانتا ہو، بخلاف او اور اما کے، کہ ان دو کے ذریعے سائل دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو بالکل نہیں جانتا. اب یہ دونوں میں فرق بھی ہو گیا. ام متصلہ کون سا ام ہے؟ جس کے ذریعے دو امروں میں سے کسی ایک کی تعیین کے بارے میں سوال کیا جائے، اور سائل ان دو میں سے ایک مبہم غیر معین کے ثبوت کو جانتا ہو. لیکن او اور اما، ان میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سائل دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو بالکل جانتا ہی نہیں ہے. وہ ام، اور یہ جو ام ہے علی قسمین، اس کی دو قسمیں. متصلہ، تو نمبر ایک متصلہ، وہی ہے، یہ وہ ہوتا ہے ما یسأل بہا، جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، ان تعیین احد الامرین، دو امروں میں سے کسی ایک کی تعیین سے متعلق. والسائل بہا، اور سائل اس چیز کے بارے میں یعلم جانتا ہے، ثبوت احدہما، کہ ان میں سے کوئی ایک ثابت ہے، مبہمن مبہم طور پر. یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوا ہے، لیکن کون سا ہوا ہے اس کی وہ تعیین کرنا چاہتا ہے. بخلاف او و اما، بخلاف او اور اما کے. فإن السائل بہما، پس بے شک سائل ان دونوں کے ذریعے، لا یعلم، جانتا ہی نہیں ہے، ثبوت احدہما اصلا، کہ ان میں سے کون سا کام ثابت ہوا ہے، بالکل ہی اس کے بارے میں نہیں جانتا. اصلا یہ تاکید کے لیے لا یعلم کے ساتھ اس کو لگا لیں کہ سائل ان دونوں کے ذریعے سے سرے سے جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سا کام ثابت ہوا ہے. وَتُسْتَعْمَلُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ام متصلہ کے استعمال کی شرائط کو بیان فرما رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ ام متصلہ کا استعمال تین شرائط کے ساتھ ہوتا ہے. نمبر ایک، اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، اس سے پہلے حمزہ
استفہام ہو، جیسے ازید عندک ام عمر، نمبر 2 اس کے بعد وہ لفظ واقع ہو جو اس لفظ کی مثل ہو جو حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر حمزہ کے بعد اسم ہو تو اس کے بعد بھی اسم ہو، اگر حمزہ کے بعد فعل ہو تو اس کے بعد بھی فعل ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اقام زید ام قعد، اب حمزہ کے بعد قام فعل ہے تو ام کے بعد قعد فعل ہے۔ لہٰذا اگر یوں کوئی آدمی کہتے ارأیت زیدا ام عمرا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ حمزہ کے بعد رأیت فعل ہے، ام کے بعد عمرا اسم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس کے بعد وہ لفظ واقع ہو جو اس لفظ کی مثل ہو جو حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو، یعنی حمزہ استفہام کے بعد جو چیز آ رہی ہے ام کے بعد بھی وہی چیز آئے، اسم ہے تو اسم آئے، فعل ہے تو فعل آئے۔ دونوں کی مثال میں نے سمجھا دی۔ نمبر 3، امرین متساویین میں سے کوئی امر ثابت ہو، امرین متساویین میں سے کوئی امر ثابت ہو اور سائل مخاطب سے تعیین کا سوال کر رہا ہے، یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ ان دو کاموں میں سے کوئی ایک ہوا ہے، کون سا ہوا ہے اس کی وہ تعیین چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جواب تعیین کے ساتھ دینا ضروری ہے، صرف نعم کہہ دینا یا لا کہہ دینا اس سے جواب مکمل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جب یوں کہا جائے ازید عندک ام عمر، کیا آپ کے پاس زید ہے یا عمر ہے، تو جواب ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جب او یا اما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں نعم یا لا کہہ دینا ہی کافی رہے گا، تعیین ضروری ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں تعیین ضروری نہیں ہوتی۔ وَتُسْتَعْمَلُ، اور ام کو استعمال کیا جاتا ہے بثلاثۃ شرائط، 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان یقع قبلہا حمزۃ، کہ ام سے پہلے حمزہ استفہام آئے، نحو جیسے ازید عندک ام عمر۔ الثانی، دوسری شرط ان یلیہا، کہ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ام کے ساتھ، لفظ، ایسا لفظ، مثل ما، اس لفظ کی طرح ہو، یلی الحمزہ، جو حمزہ استفہام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اعنی، میرا مطلب یہ ہے ان کان بعد الحمزہ اسم، اگر حمزہ کے بعد اسم ہے، فکذالک بعد ام، تو اسی طرح ام کے بعد بھی اسم ہو، کما مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ مثالیں گزر چکی ہے نا، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی مثال لے لیں اوپر، یہ ام والی، ام متصلہ والی، اس کی میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دی ہیں۔ وَإِن كَانَ بَعْدَ الْحَمْزَةِ فِعْلٌ، اور اگر حمزہ کے بعد فعل ہے، فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا، تو اسی طرح ام کے بعد بھی فعل ہو، نحو جیسے اقام زید ام قعد۔ اب دیکھیں حمزہ کے بعد قام فعل ہے تو ام کے بعد قعد بھی فعل ہے، تو اس کا استعمال یہاں بالکل درست ہے۔ فلا یقال، ایسے نہیں کہا جا سکتا ارأیت زیدا ام عمرا، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شرط کے خلاف ہے۔ کیوں؟ حمزہ کے بعد رأیت فعل ہے تو ام کے بعد یہاں بھی فعل ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہاں پر عمرا اسم ہے۔ تیسری شرط ان یکون احد الامرین المتساویین محققا، کہ امرین متساویین میں سے کوئی ایک ثابت ہو۔ وانما یکون الاستفہام، اور بے شک استفہام سوال ہو رہا ہو، ان تعیینی، تعیین سے متعلق، سوال کس سے متعلق ہو؟ تعیین سے متعلق۔ فلذالک، پس اس لیے، یجب، ضروری ہے، ان یکون جواب ام بالتعیین، کہ ام کا جواب دیا جائے تعیین کے ساتھ، دون نعم او لا، صرف نعم یا لا کے ساتھ جواب دینا کافی نہیں ہے۔ فاذا قیل، پس جب کہا گیا ازید عندک ام عمر، فجوابہ بتعیین احدہما، پس اس کا جواب ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے ساتھ ہوگا۔ واما اذا سئل باو واما، اور جب سوال کیا جائے او کے ساتھ یا اما کے ساتھ، فجوابہ، تو اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ ہوگا، وہاں تعیین کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تعیین کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں اس کو یہاں تک کرتے ہیں، کل ام کی دوسری قسم پڑھیں گے، ام منقطع۔ یہ سبق تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، اس کو توجہ سے ایک دفعہ سنیں، پھر خود اس کی مثالیں حل کریں، تب یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔